بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانوی ملکہ الزبتھ مختصر علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ الزبتھ نے برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصہ حکومت کی۔ شاہی خاندان کے افراد کی بکنگم پیلس میں آمد کا سلسلہ شروع۔ بینک آف انگلینڈ کا 20 اور 50 پاؤنڈز کے نوٹ استعمال کرنے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع۔ پرانے نوٹ صرف 4 ہفتے تک قابل استعمال رہیں گے۔ بینک آف انگلینڈ کا کہنا ہے کہ عوام اپنے پاس موجود کرنسی کو مقررہ تاریخ تک خرچ کر لیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا دورہ برطانیہ، اوورسیز پاکستانیوں کا پرتپاک استقبال۔ واسی قیوم عباسی کی جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں آمد۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی ہر شعبہ زندگی میں ترقی کر رہے ہیں۔ القیوم فاؤنڈیشن کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تفصیلات سے متعلق آگاہی۔ راجہ عبدالقیوم کہتے ہیں القیوم فاؤنڈیشن کے رضاکار مستحقین کی مدد میں مصروف ہیں۔ پریس کانفرنس میں شرکاء کو متاثرین کی صورتحال اور امداد کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ برٹش پاکستانی تنظیم کے زیر اہتمام یوم آزادی ڈنر کا اہتمام۔ ایچسن کرکٹ اسٹیڈیم میں برطانیہ بھر سے سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ معروف پاکستانی گلوکار ابرار الحق نے لائیو پرفارمنس سے خوب داد وصول کی۔ تحریک انصاف ویسٹ مڈلینڈز کے نو منتخب عہدیداران کا پہلا اجلاس۔ ظہور خان کو برمنگھم برانچ کا صدر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ویٹرن گروپ کی جانب سے بہت جلد پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان کا دورے کا مقصد سیلاب سے متاثرہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ انتونیو گوتریز کی پاکستانی حکام اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی سب سے طویل عرصے تک بادشاہت کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 70 سال حکومت کرنے کے بعد 96 برس کی عمر میں بالمورل میں انتقال کر گئیں۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم مختصر علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد رائل فیملی کے افراد نے بکنگم پیلس میں آنا شروع کر دیا تھا۔ برطانیہ کی سب سے طویل عرصے تک بادشاہت کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 70 سال تک حکومت کرنے کے بعد 96 سال کی عمر میں بالمورل میں انتقال کر گئی۔ ملکہ 1952 میں تخت پر آئی اور بہت بڑی سماجی تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آئی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے چارلز، سابق پرنس آف ویلز، نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ کے
14 ریاستوں کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی قیادت کریں گے۔ ایک بیان میں بکنگم پیلس نے کہا، ملکہ آج سپہر بالمورل میں انتقال کر گئی اور بادشاہ اور ملکہ کی ہمشیرہ آج شام بالمورل میں رہیں گے اور کل لندن واپس جائیں گے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ملکہ کو طبی نگرانی میں رکھنے کے بعد ملکہ کے تمام بچوں نے ایبرڈین کے قریب بالمورل کا سفر کیا۔ ان کا پوتا شہزادہ ولیم بھی اپنے بھائی شہزادہ ہیری کے ساتھ راستے میں موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق بکنگم پیلس نے کہا کہ ڈاکٹروں کو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی صحت کے بارے میں تشویش ہے اور انہوں نے ملکہ کو طبی نگرانی میں رہنے کی سفارش کی۔ خیال رہے کہ بکنگم پیلس کی جانب سے یہ اعلان 96 سالہ ملکہ کی اپنی یوری کونسل کی میٹنگ منسوخ کرنے کے ایک روز بعد سامنے آیا۔ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس نے ملکہ الزبتھ دوم کی صحت سے متعلق کہا کہ بکنگم پیلس سے آنے والی خبروں سے پورا ملک شدید فکر مند ہوگا۔ انہوں نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ میرے خیالات اور ہمارے برطانیہ بھر کے لوگوں کے خیالات اس وقت ملکہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے 20 اور 50 پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ کو استعمال کرنے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ تمام افراد جن کے پاس 20 اور 50 پاؤنڈ کے نوٹ موجود ہیں وہ انہیں 30 ستمبر تک خرچ کر سکتے ہیں، جس کے بعد اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ بینک آف انگلینڈ نے برطانوی عوام کے لیے 20 اور 50 پاؤنڈز مالیت کے پرانی طرز کے نوٹ استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ بینک آف انگلینڈ نے خبردار کیا کہ پرانے 20 اور 50 پاؤنڈ کے نوٹ صرف 4 ہفتے کے لیے قابل استعمال ہوں گے۔ برطانوی عوام کے پاس 30 ستمبر 2022 تک کاغذی ویژن خرچ کرنے کا وقت ہے، جس کے بعد اسے قانونی لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پولیمر 20 پاؤنڈ کے نوٹ فروری 2020 سے گردش میں ہیں۔ 50 پاؤنڈز کی مالیت کے نوٹ جون 2021 سے مارکیٹ میں قابل استعمال ہیں۔ جو لوگ گھر میں نقدی جمع کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس کاغذی نوٹوں کے ڈھیر ہو سکتے ہیں جن کو خرچ کرنے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بینک آف انگلینڈ نے کہا کہ اب بھی 7 بلین پاؤنڈز مالیت کے 20 کے نوٹ اور 10.5 بلین مالیت کے 50 پاؤنڈ کے نوٹ موجود ہیں۔ بینک آف انگلینڈ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنی نقدی چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے پرانے کاغذی نوٹ ڈیڈ لائن سے پہلے خرچ کر لیں یا تبدیل کر لیں۔ مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد کاغذی نوٹوں کی قانونی اہمیت نہیں رہے گی اور نہ ہی دکانوں پر انہیں قبول کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے پولنگ کے بعد انکشاف کیا گیا ہے کہ کامن ویلتھ گیم 2022 میں نصف برطانیہ نے حصہ لیا۔ ان گیمز کو شاندار نمائش قرار دیا کہ اس کے بعد برمنگھم شہر کے تاثرات پوری دنیا میں تبدیل ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریباً نصف برطانیہ نے برمنگھم 2022 کامن ویلتھ گیمز دیکھے یا اس میں شرکت کی۔ یہ انکشاف حکومت کے لیے نئی پولنگ سے ہوا۔ ڈپارٹمنٹ فار ڈیجیٹل، کلچرل، میڈیا اینڈ سپورٹ کی جانب سے جمعہ کو شائع ہونے والی رپورٹ میں برمنگھم کے لیے ان گیمز کو شاندار نمائش قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں شامل ایک سروے میں تجویز کیا گیا کہ کامن ویلتھ گیمز نے میزبان شہر کے بارے میں تاثرات کو تبدیل کرنے میں بھی مدد کی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے ان کھیلوں کی کوریج دیکھی۔ اس دوران BBC سپورٹ کی ویڈیو سکوپ 57.1 ملین بار سٹریم کیا گیا، جو گزشتہ گیمز کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے۔ اس ایونٹ میں کامن ویلتھ گیمز میں سب سے زیادہ شرکت کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، جس کے 1.5 ملین سے زیادہ ٹکٹ فروخت ہوئے۔ برمنگھم نے 2 ہفتوں کے دوران وزٹرز کی تعداد میں بڑا اضافہ دیکھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان گیمز کی وسیع تر فوائد آئندہ برسوں تک مقامی معیشت اور لوکل کمیونٹیز دونوں کے لحاظ سے جاری رہیں گے۔ کھیلوں میں تقریباً 772 ملین پاؤنڈز کی سرکاری رقم کی سرمایہ کاری کی گئی، اگرچہ کچھ ابتدائی منصوبوں کو پیچھے کیا گیا تھا، جس میں سے ایک اسپیشل ایتھلیٹس ولیج کے لیے دوبارہ غور کرنے کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ ان گیمز کے یہ نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ برمنگھم 2022 کے شاندار گیمز صرف 11 دنوں سے کہیں زیادہ تھے۔ سپورٹس منسٹر نے کہا کہ ویسٹ مڈلینڈز اور UK واقعی برمنگھم 2022 کے پیچھے تھے اور 2012 کے اس جذبے کو دوبارہ حاصل کیا، جس سے ہمیں پورے ملک کو اکٹھا کرنے اور ہمارے شاندار کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا موقع ملا۔ IPSOS کی جانب سے DCMS کے لیے کیے گئے سروے میں برمنگھم اور اس کے آس پاس کے 10 میں سے 6 افراد نے محسوس کیا کہ کامن ویلتھ گیم سے شہر کے بارے میں تاثرات میں بہتری آئی۔ سروے میں بتایا گیا کہ لوکل ایریاز کے 3 میں سے 2 افراد نے کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کی۔ سروے میں شامل 1/4 افراد کا کہنا تھا کہ وہ کوئنز بیٹن ریلی دیکھنے کے لیے نکلے تھے۔ محمد عزیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ برمنگھم میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسع قیوم عباسی کی جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ میں آمد کے دوران چیئرمین قادریہ ٹرسٹ پیر محمد طیب الرحمان قادری اور حاجی محمد رمضان دباغ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ پرکیف زندگی ہے دربار مصطفیٰ میں،
ہر دم نئی خوشی ہے دربار مصطفیٰ میں. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں. اپنے دورے کے دوران انہوں نے چیئرمین قادریہ ٹرسٹ پیر محمد طیب الرحمان قادری کی دعوت پر جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ میں تشریف لائے, جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور ان کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر UK اور یورپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامک سینٹر آف برٹن کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پاکستان اس وقت سیلاب کی قدرتی آفت کی وجہ سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کا کردار ہمیشہ سے مثبت رہا اور جس طرح انہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے فنڈز دیے وہ قابل تحسین ہیں. پروجیکٹ کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ اسلامک سینٹر آف برٹن برطانیہ اور یورپ کا سب سے یونیک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. اس میں بچیوں کے لیے درس و تدریس سمیت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کمیونٹی ہال ہوگا, جہاں سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مدعو کر کے اسلام کا مثبت پہلو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. انہوں نے کمیونٹی سے بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی. اوورسیز کمیونٹی نے پہلے بھی ابھی جو خان صاحب نے بھی ٹیلی تھون کیا اور اس میں ایک ریمارکیبل آپ سمجھیں کہ اس میں ہماری اچیومنٹ کیا ہے کہ لوگوں کا مطلب رجحان تھا, خان صاحب پہ اعتماد تھا کہ 2-3 گھنٹے میں اس سے زیادہ لوگوں کا کس پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی لوگ خود بھی آئیں اور پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ پوری قوم جو بالخصوص اس میں سب سے اہم کردار اوورسیز کا تھا مل کے اس کے ساتھ لڑی ہے, تو اللہ نے اس میں آسانی پیدا کی ہے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بڑھ چڑھ کے آپ لوگ حصہ لیں اور آپ لوگ حصہ لے کے اپنے بھائیوں کو ایسے حالات میں نہ بھولیں, اور یہ وقت کل کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو آج مل کے قوم بن کے لڑنے کا ایک موقع ہے, ہمیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس طرح کے سینٹر, اور یہ اس کا ایک بہت بڑی مثال بنے گا کہ پوری دنیا میں جو بھی ریلیف ہوگا دنیا میں انسانیت کے لیے جو کام ہوگا, اس طرح کے سینٹرز بالخصوص اس طرح کا جس طرح موجود ہیں, یہ اپنی ٹیمز بنائیں گے جو کہ ریلیف کا کام, وہ فلڈ سے ریلیٹڈ ہو, وہ ہنگر سے ریلیٹڈ ہو, وہ ڈراؤٹ وکٹمز ہوں, سب کے لیے کام کرے گا. اور یہی تو وہ میسیج ہے جو در حقیقت ہم دینا چاہتے ہیں. آج ہم قادریہ ٹرسٹ برمنگھم میں ہیں اور ڈپٹی اسپیکر واسق عباسی صاحب نے وزٹ کیا اور بڑے خوش ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے جو اسلامک سینٹر آف برٹن یہ جو نیا پروجیکٹ ہے بڑا یونیک پروجیکٹ ہے. تو اس کے اندر ایک خوبصورت مسجد ہے, ساتھ ہی 500 بچیوں کا اسکول ہے جس کے اندر عام پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسلامک پڑھائی ہوگی, اور پھر تیسری بلڈنگ ہے ایک کمیونٹی سینٹر, اور ساتھ ہی چھوٹا سا ایک کمرشل بلاک ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے کمپلیکس تو کچھ آمدن خود بخود سینٹر کی جنریٹ ہو. یہ بین المذاہب ہمانگی انٹرفیس سینٹر ہوگا جس کے اندر الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اور غیر مسلم بھی جب آئیں گے تو اسلام کے حوالے سے ان کو معلومات دی جائیں گی. آج بھی الحمدللہ قادریہ ٹرسٹ کے تھرو بلوچستان کے اندر سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جو ہے وہ بھیجا گیا, اور وہاں پہ جتنا بھی ہمارے پاس تھا اس حساب سے وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کی گئی. آج قادریہ ٹرسٹ میں جو پریزنٹیشن دیکھی ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی موجودگی میں, مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ برمنگھم کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ جو نہ صرف تمام کمیونٹیز کو اکٹھا کرے گا بلکہ برمنگھم کی اس سینٹرل کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو نہ صرف اپنے دین کی تبلیغ کے حوالے سے بلکہ ایجوکیشن, کمیونٹی سینٹر, تمام سہولتیں جس کا خواب برمنگھم کے لوگ دیکھ رہے تھے اس کی عملی شکل میں قادریہ ٹرسٹ کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو اسلامک سینٹر آف برٹن قادریہ ٹرسٹ کے زیر نگرانی یہ بنے گا, یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس میں خاص کر ہماری نوجوان نسل ہے اس کو دینی تعلیم اور اس دنیاوی تعلیم
जो मॉडर्न तालीम है, साइंसी तालीम, उसमें भी ये सहूलतें मुहैया करेंगे. Inshallah, the new Islamic Center of Britain, alhamdulillah, many of the phases have been completed, planning is done. Inshallah, now we are ready to dig. Make dua that this happens very soon. This is something which is a really big need in the local area, especially for youth and for people of different religions. This will be accommodate people from all race and religions. इस मौके पर पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी, हाजी मोहम्मद रमजान दबाग, कौंसलर अदरीस, राजा इश्तियाक, साबिक कौंसलर अंसर अली खान समेत दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन से जहां बरतानिया में मुस्तकबिल के ममालों को इस्लाम से रोशनाई होगी, वहीं पर बढ़ती हुई इंतहा पसंदी भी कम करने में मदद मिलेगी. और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से सैलाब ज़दगान की माली सपोर्ट के लिए की जाने वाली सरगर्मियों की तफसीलात से आगाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें कम्युनिटी मेंबरान ने खुसूसी शिरकत करके सैलाब से मुतासरा अफराद की बरवक्त इमदाद और उन्हें पका हुआ खाना मुहैया करने पर अल क़य्यूम फाउंडेशन के रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश किया और उन्हें मुकम्मल माली ताआवुन की यकीन दहानी करवाई. तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में. पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल का लंगर खाना और सैलाब मुतासरीन की बरवक्त अमदाद, जजीरा नमा बस्तियों में पका हुआ खाना पहुँचाना बड़ा इकदाम है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खूब सराहा. गुज़िश्ता रोज़ अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम की बर्मिंघम के कम्युनिटी रहनुमाओं के हमरा मुकामी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें इस वक्त मुतासरीन की क्या सूरत हाल है और इनको किस तरह अमदाद पहुँचाई जा रही है, इस वक्त तक होने वाले काम के मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को आगाही दी, जबकि मुतासरीन को मजीद अमदाद और को फौरी तौर पर अशियाए ज़रूरियात पहुँचाने के बारे में मजीद मुखय्यर ख़वातीन हज़रात से माली सपोर्ट की अपील भी की गई. इस दौरान मीडिया को वो वीडियो भी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि मुतासरीन जजीरा नमा बस्तियों में पानी के दरमियान बगैर सहूलियात के किस तरह अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. इनके पास न पीने का पानी, न खाने के लिए कुछ और न ही दीगर सहूलियात मौजूद हैं. अल क़य्यूम फाउंडेशन के रज़ाकार इन मुतासरीन को कश्तियों के जरिए पका हुआ खाना और मच्छरदानियाँ मुहैया कर रहे हैं. जब हमारी टीम ये लोग गए वहाँ, तो वहाँ से लोकल लोग, काफी लोग हमारे साथ मिले हुए हैं जो बता रहे हैं और काम भी कर रहे हैं हमारे साथ. हमारे बंदे जो है वो इस मनी को, पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि मतलब है वो जो पैसा लोग दे रहे हैं वो जाया ना हो और सही जगह लगे. तो उसमें देखें जी, एक बात यह है कि खाना पका कर उसको तकसीम करना भी बड़ी प्रॉब्लम है. वहाँ लोग जो है तकसीम नहीं करने दे रहे, वो बेचारे भूखे हैं. हम ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर बंदा कहता कि हमें ही मिले. लोग तो वहाँ किसी दस्तरखान पे लोग 500 1000 लोग बैठे हैं, किसी पे कोई कुछ बैठे हैं, किसी जगह पका के जहाँ इतला आती है कि वहाँ खाना नहीं मिला, कोई मदद वहाँ नहीं पहुंची, तो वो वहाँ जा रहे हैं. कल परसों उन्होंने हमें वीडियो भेजी है कि रेंजर के साथ मिलके, यानी उन्होंने कश्ती जो है किराए पे लेके, उन रेंजर भी बैठे हैं और हमारे वर्कर भी उसके ऊपर बैठे हैं, तो वो तकसीम कर रहे हैं. दूसरी पानी की दूसरी साइड जाके वो खाना दे रहे हैं. तो लोग, आपके पास थोड़ी टीम हो तो लोग बहुत ज्यादा काम करने के लिए तैयार हैं और लोग साथ हो जाते हैं. काफी लोग मौजूद हैं. और फिर जहां सभी को नितला, वो अब है सिंध में, हमें दादू में भी कर रहे हैं, शिकारपुर में कर रहे हैं, और छोटे छोटे गाँव जूं जिस जगह भी इतला होती है वहां पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, चौधरी अजहर और ख्वाजा सुलेमान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल क़य्यूम फाउंडेशन के रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश की, जो आज़ाद कश्मीर से शिकारपुर और दादू सिंध में मुतासिरीन की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है. मेरी तो यही दरख्वास्त है, मैं हमेशा कहता तमाम पाकिस्तानियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया और यूरोप के अंदर पाकिस्तानियों को बेशुमार पैसा है, बहुत पैसा है, अल्लाह इनको और दे. पर इस वक्त खुद पाकिस्तानी आगे बढ़ करना अपने बहन भाइयों की खिदमत करें. इस वक्त पाकिस्तानी आगे होंगे तो दूसरे भी होंगे. पाकिस्तानी अगर हम एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे ना, तो हम पीछे रह जाएंगे. हमारी कौमी बहुत बड़ा कौमी सानिया हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है. जवान बच्चे, बच्चियाँ, छोटे बड़े बुजुर्ग, जिनको ने मेरे ख्याल से हफ्ता खाया नहीं है, जिनके पास एक ही कपड़ों का जोड़ा है अभी तक, जिनके पास कोई रहने सहने की कोई जगह नहीं है. अल्लाह के वास्ते पाकिस्तानियों, जितना भी हो सकता, जिसको आप मर्जी है, मेक श्योर करें ये पैसा सही जगह लगे. सब पर फर्ज है कि जब कोई इंसान मुश्किलात में हो तो उनकी मदद करें. ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये पाकिस्तान पर अल्लाह का अजाब है. देखें, अल्लाह का अजाब जो अल्लाह के मुनकर होते हैं, जो अल्लाह से बगावत करते हैं, उन पर आता है. पाकिस्तानी कौम ना तो अल्लाह की मुनकर है, ना ही
اللہ سے بغاوت کرتی ہے. ہاں گناہگار ہم ضرور ہیں. 6 مہینے کا یا سال کا نہیں ہے وہ، تو انہیں کم از کم 5-6 سال لگیں گے دوبارہ ان کو اپنے گھر بنانے، کاروبار بنانے. ان کے مال مویشی سب بہہ گئے ہیں اس میں. اور اس میں ایک اپیل کروں گا، یہ جو ہماری جو سرکاری ادارے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. جہاں پہ ہماری آبادی نہیں ہونی چاہیے تھے، دریا کے کنارے یا ریلوے لائن کے کنارے، لیکن انہوں نے پرمیشن دی ہے. چیئرمین القیوم فاؤنڈیشن راجہ عبدالقیوم اور دیگر نے مخیر خواتین و حضرات سے ہمدردانہ اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی بساط کے مطابق القیوم فاؤنڈیشن کی مالی سپورٹ کریں تاکہ ہم متاثرین کی امداد کو جاری رکھ سکیں. شرکا نے متاثرین کی ویڈیو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہر پاکستانی کو اس میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. برمنگھم کے ایچسن کرکٹ گراؤنڈ کی کمیونٹی ہال میں برٹش پاکستان انیشیٹو کی جانب سے پاکستان کا 75واں جشن آزادی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں پاکستان کے معروف گلوکار ابرار الحق نے اپنی لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا، جبکہ تقریب میں صدر پاکستان کا پیغام بھی سنایا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برٹش پاکستانی انیشیٹو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ کو فروغ دینے کے ساتھ پاکستانی اور برطانوی کلچر کو انٹیگریٹ کرنے کا کام کرتی ہے، جس کی غرض سے ہر سال پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر پرتکلف ڈنر رکھا جاتا ہے. اس میں برطانوی آفیشلز اور برٹش پاکستانی بزنس کمیونٹی کو فیملی سمیت مدعو کیا جاتا ہے. اس دوران پاکستانی کلچر اور ثقافت سے دیگر برٹش کمیونٹیز کو بھی متعارف کروایا جاتا ہے. گزشتہ روز پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب اور سالانہ ڈنر BPI کے زیر اہتمام ایچسن کرکٹ گراؤنڈ کے کمیونٹی ہال میں منعقد ہوا، جس میں ہائی کمشنر آف پاکستان معظم احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس دوران لارڈ میئرس آف برمنگھم MP ثاقب بھٹی، سعیدہ وارثی، سجاد کریم، لارڈ واجد اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات، خواتین و حضرات نے بھی بھرپور شرکت کی. اس دوران مختلف چیریٹیز نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کے سٹالز لگا رکھے تھے تاکہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کی جا سکے. اس موقع پر آرگنائزرز رفاقت صابر، ناصر ایوان، ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، سیدہ وارثی، لارڈ واجد، MP ثاقب بھٹی، ہائی کمشنر معظم احمد خان، لارڈ میئرس اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے ڈنر سے برطانیہ جیسے ملٹی کلچرل سوسائٹی میں انٹیگریشن ہونے کے ساتھ ہم اپنے کلچر اور زبان سے بھی ان لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، جبکہ وطن سے محبت کا جذبہ بھی نئی نسل کو منتقل ہوتا ہے. بیسک پرپز اس ایونٹ کا ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو پاکستان میں اس کا جو فلڈ کی سچویشن ہے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ جو اس وقت حکومت پاکستان نے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز بھی جو اس وقت کام کر رہی ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو اس وقت پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو فلڈ سے اس وقت افیکٹڈ ہیں، ان کی کس طرح مدد کی جائے. I'm very, very happy to be invited. Councillor Maureen Cornish, Lord Mayor of Birmingham. And today, it's been a very full day today. Lunchtime, I was with Sampad, which was the Pakistan mantra for the 75th celebration of the 75 years. And tonight, we're here again with lots and lots of wonderful people and talking about Pakistan and the 75th anniversary, but also our thoughts are going to the disaster
in Pakistan right now. آج کی یہ شام میں لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے، لیکن اوور آل ریفلیکٹ بھی کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں فلڈز کے حوالے سے مظلوم لوگ وہ جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے سب کو سپورٹ کریں پاکستان کے حوالے سے. برٹش پاکستان سے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے جوش و خروش سے ایسے چیریٹیبل کوزز کو سپورٹ کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ہے تو میں امید کرتا ہوں جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کریں جیسے پہلے بھی کرتے تھے. اس ایونٹ کا جو مین مقصد ہے، اس میں صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ نہ صرف برمنگھم بلکہ انگلینڈ کی تمام شہروں سے جو پرامننٹ کمیونٹی کے لوگ بلائے گئے، جس میں مزید جو زیادہ تر نان پاکستانی ہیں. تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. All the Birmingham community has come out today to celebrate this wonderful occasion. We should be very, very proud of our country, Pakistan, and 75 years is a great milestone, and we British Pakistanis still celebrate the great work of all our ancestors who did a lot of work and sacrifices so we can be here, but we still remember our roots in Pakistan. So to everybody from Birmingham here, Pakistan Zindabad. At the celebration today, but it's also in the context of what's happening in Pakistan at the moment. It's really important that we remember the devastation that's happened and the devastating impact of the floods over there, and we remember those that need our support. And I think today we will, in the context of that, we will be having a very somber event as well as celebrating our sense of community. Of course it is a celebration because it is 75 years since Pakistan was created, but it is also tinged with sadness because of the recent floods in Pakistan. So whilst we celebrate, our thoughts and prayers are with our brothers and sisters in Pakistan who are facing difficult circumstances, and I hope tonight is going to be about remembering them, raising funds for them. اس ایئر یہ اسپیشل اس لیے ہے، دو مقصد ہیں. ایک تو 75 ایئرز ہے اور دوسرا جو سب سے ضروری ہے پاکستان کا آج کل جو سچویشن ہے فلڈز کے ساتھ. تو ہم نے کہا کہ کمیونٹی آ رہی ہے، بزنس کمیونٹی اکٹھی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. باہر جو انگریز لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہاں پہ ہم سب پاکستانی ملے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک ایسا پروگرام منعقد ہو رہا ہے جہاں پہ پاکستان کی خوشیوں کو اور پاکستان کے سکسیس کو ہم یعنی کہ سب مل جل کر جو نا اس کی خوشی منا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں افسوس اور صدمہ بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر فلڈ وغیرہ آئے ہیں ان کے لیے جتنے بھی ہو سکے گی جنا دعا بھی کریں گے اور ان کے لیے جنا چیریٹی وغیرہ جو بھی جنا کام ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو انسپائر کریں گے. To be invited to attend the Pakistani Independence 75th event anniversary, and I'm looking forward to the dinner and networking and meeting other members of my community. بہت اچھا لگا سب لوگوں کو ملنے اور نیٹ ورک کرنے کے لیے آئی ہوں اور بس انجوائے کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. تھینک یو. یہاں پر رہتے ہوئے ہم لوگوں کی محبت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اس دن کو ہم لوگ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو اس لیے یہ ابھی مہینہ اوور بھی ہو گیا 14 اگست، ہم ابھی تک یہاں پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں سب. Victims of those people in Pakistan suffering at the moment across Pakistan, but more particularly those in the Sindh province and also in the Khyber Pakhtunkhwa side, Swat and so on. Our thoughts and prayers are with those, and we hope that gatherings such as these will be able to inshallah raise awareness. Pakistan 75 years جو انڈیپینڈنس ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اسی دوران ہم جو ہے اپنا ایک تھرپارکر کی جو ہمارا سٹول جو ہم نے میلے کے دوران بھی لگایا تھا آج یہاں بھی لگایا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آج بھی ہم جو سامان بیچیں گے جو پاکستان سے آئے یہ سارا فلڈ اپیل کی طرف جائے گا. جو پاکستان میں جو ہمارے بھائی بہن جو مشکلات فیس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ پیسے آج اکٹھے کر رہے ہیں. یہ انیشلی تو تھا کہ پاکستان کی 75th اینیورسری کے لیے کیا تھا اور یہ ایک سیلیبریشن تھی، لیکن جیسے حالات وہاں پہ بدلے تو یہ سیلیبریشن کی جگہ سے ہم نے اس کو ایز اے فنڈ ریزنگ ایونٹ کیا اور کسی کو ہم نے امپوز نہیں کیا کہ تم پیسے دے، لیکن ہمارا پہلا جو مہمان ہے اس نے 10,000 پاؤنڈ آلریڈی دے چکے تھے. اس سے علاوہ انشاءاللہ اور بھی ابھی اکٹھا کریں گے. پروگرام میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام بھی سنایا گیا. There are possibly third and fourth generations already working and identifying themselves with Pakistan and having a love with the Pakistani people. I must thank them for taking this initiative. There has been tremendous cooperation over the years. پاکستان کے معروف و مشہور گلوکار ابرار الحق نے لائیو پرفارمنس سے شرکا کو خوب محظوظ کیا.
जबकि अबरारुल हक ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाही देते हुए तमाम ब्रिटिश पाकिस्तानियों से अपील की कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सैलाब ज़दगान की लाजमी सपोर्ट करें। शुरका का मजीद कहना है कि जश्न आज़ादी के इस किस्म के प्रोग्राम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मस्बत चेहरे को उजागर करने में मावन साबित होते हैं। अदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान के रोज़ 6 सितंबर 1965 की जंग में वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब सजाई गई, जिसमें तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने शिरकत करके शहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की। जबकि कायम मकाम काउंसलर सादिया मलिक ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए करारदाद भी पेश की गई। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। 6 सितंबर 1965 की तारीखी जंग की याद में और इस वक्त वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी इस दिन को तकरीबात सजाकर अपनी नई नस्लों को इस जंग की याद दिलाने के साथ साथ अपने इस्लाफ की कुर्बानियों का जिक्र भी करते हैं और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी दिन की मुनासिबत से यौम दिफा पाकिस्तान के रोज बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत करके 1965 के शोहदा और गाजियों को खूब खिराज अकीदत पेश किया। कायम मुकाम काउंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम सादिया मलिक ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट राजा इश्तियाक, कायम मुकाम काउंसलर जनरल सादिया मलिक, उमर बिन्यामीन, नवीद बाजवा, फारूक खान और दीगर ने खिताब करते हुए 1965 की जंग में टैंकों के नीचे बम बांध कर जामे शहादत नोश करने वाले शोहदा का जिक्र करते हुए उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, जिनकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। इस मौका पर मुकर्ररीन ने मौजूदा सैलाब की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए मजीद नुकसानात से बचने के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए करारदाद पेश की, जिसको तमाम शुरका ने मंजूर करते हुए डैम्स के लिए फंड्स देने का अहद भी किया और जिम्मेदारान से फौरी काम करने पर जोर दिया। तकरीब के दौरान शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के बार बार नारे बुलंद करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस मौका पर शुरका और मुंतजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम दिफा मनाने का मकसद 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना और पाकिस्तान में सैलाब से बचाव के लिए डैम बनाने की तहरीक का आगाज करना था। पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों ने इस इवेंट को बहुत खुले दिल के साथ और बहुत जोश और जज्बे के साथ अटेंड किया है। बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की मौजूद है और बेसिकली यहाँ मकसद है पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना, अपनी फ़ौज को के साथ इज़हार यकजहती करना और इस अज़म की तजदीद करना कि हम अपनी फ़ौज को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, बिकॉज़ ये फ़ौज हमारी सलामती की ज़ामिन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बर्मिंघम की सरज़मीन पर हमेशा की तरह कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके ने यौम दिफा पाकिस्तान बनाया और अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश की और शहदा की कुर्बानियों को यहाँ सराहा। यहाँ पर पूरी पाकिस्तानी कौम यहाँ मौजूद है बर्मिंघम के अंदर। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी आन और शान है, हमारी पाक फ़ौज दुनिया में नंबर 1 फ़ौज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया में पाकिस्तान फ़ौज सर्व करती है। पाकिस्तान फ़ौज का इस वक्त कोई दुनिया की फ़ौज मुकाबला नहीं, टॉप फ़ौज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस पर। पाकिस्तान फ़ौज को मजबूत करना चाहिए तमाम पाकिस्तान पर। आज हुकूमत, अपोजिशन तमाम से हमारी गुजारिश है, पाक फ़ौज से गुजारिश है कि पानी बचाओ, डैम बनाओ। सरजमीन से ये नारा बुलंद करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज हम कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के ज़ेर तमाम एक फंक्शन में हमने शिरकत की और जिसका मकसद ये था कि हमने 6 सितंबर डिफेंस डे मनाना था, तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी माली, जानी और अखलाकी, नज़रियाती, तो हमारी सपोर्ट
ہر وقت پاکستان کے ساتھ رہے گی. اس بات کا ہم نے اعادہ کیا ہے کہ ہم یوم دفاع کا مطلب صرف بارڈر پر لڑنا نہیں ہے. ہر انسان کو، پاکستانی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، اسپیشلی جو سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت، دفاع پاکستان کا مطلب ہے کہ اپنے سیلاب میں گرے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کی جائے اور ڈیم بنائیں، پانی بچائیں. اس موضوع پہ آج ہم نے ایک قرارداد پیش کی ہے اور بطور پاکستانی ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہیں ان کا ہر طریقے سے ساتھ دیں گے. پروگرام کے آخر میں دعوت اسلامی کے عتیق اتاری نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے رکت آمیز دعا مانگی. شرکاء کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اس بار ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہوا، کل کسی اور ملک کی باری بھی آ سکتی ہے. اس موقع پر پوری دنیا کو پاکستان کی مالی سپورٹ کرنی چاہیے. عدیقہ شاہین، CNN نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی ویسٹ مڈلینڈز کے نو منتخب عہدیداران کا پہلا اجلاس برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے تمام ممبران اور عہدیداران نے خصوصی شرکت کی. ویٹرن گروپ کی کامیابی کے بعد ظہور خان کو برمنگھم برانچ کے صدر بنانے کا اعلان کیا گیا، جبکہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد کروانے کا بھی اعلان کیا گیا. رپورٹ کریں گے علی رضا. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں پی ٹی آئی ویسٹ مڈلینڈز کے نو منتخب عہدیداران کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں مڈلینڈز کے عہدیداران کے علاوہ دیگر ممبران نے بھی بھرپور شرکت کی. اجلاس کا آغاز نو منتخب جنرل سیکرٹری ناصر خان نے کیا. صدارت صدر رفعت مغل نے کی، جبکہ زاہد بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اجلاس میں مشترکہ طور پر جنرل سیکرٹری ناصر خان نے برمنگھم یونٹ کے صدارت کے لیے ظہور خان کے نام کا اعلان کیا، جبکہ باقی کابینہ کا اعلان ظہور خان کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا. اس دوران بطور مہمان خصوصی گفتگو کرتے ہوئے زاہد بھٹی نے تحریک انصاف ویسٹ مڈلینڈز کے عہدیداران کو کہا کہ وہ پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر بہت جلد فنڈ ریزنگ ایونٹ کریں، جس کے ذریعے اوورسیز کو موجودہ صورتحال سے آگاہی دے کر سیلاب زدگان کو ریلیف کے لیے کچھ آگہی اقدامات کیے جائیں تاکہ بے یار و مددگار لوگوں کی بروقت امداد ہو سکے. انہوں نے فنڈ ریزنگ ایونٹ کو سپانسر کرنے کا اعلان بھی کیا. اس دوران CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے ویسٹ مڈلینڈز پی ٹی آئی کے صدر رفعت مغل، نائب صدر عبداللہ مشتاق، ناصر خان، برمنگھم کے صدر ظہور خان، اسد گوندل اور دیگر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی کے اندر ایک جمہوری عمل تھا جو مکمل ہوا. اب نو منتخب عہدیداران اور جو ہار گئے تمام مل کر پاکستان میں سیلاب زدگان کی مالی سپورٹ کے لیے کام کریں گے. اپنے تنظیم ویسٹ مڈلینڈز کی جو ہے بہت مشکور ہوں، جنہوں نے میرا نام پریزیڈنٹ برمنگھم کے لیے نامزد کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور آج کل جو حالات بنے ہیں پاکستان میں فلڈ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ ان متاثرین کے لیے ہم دن رات محنت کریں گے فنڈ ریزنگ کے لیے. ویسٹ مڈلینڈ کی طرف سے ظہور خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہیں آج ہماری پوری ٹیم نے برمنگھم کے لیے پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ KPK کا علاقہ جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک لیڈرشپ چاہیے تھی، تو وہ ظہور خان صاحب کی شکل میں ہمیں ملی ہے اور انشاءاللہ اس طرح سب صوبوں میں سے ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمیں لیڈرشپ ملے تاکہ پورے پاکستان میں یکساں ایک جگہ کا کام کیا جائے. آج ہماری یہاں میٹنگ تھی، ہماری پوری ٹیم موجود ہے اور ماشاءاللہ ہم نے برمنگھم کے پریزیڈنٹ کا اناؤنس کیا ہے اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں برمنگھم کے ظہور خان صاحب ہیں، ویری ویل نون پرسنالٹی ہے برمنگھم کی، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے اسٹیبلش بزنس مین جو ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اور کیونکہ خان صاحب نے بھی اوورسیز سے اسپیشل ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی ہیلپ کریں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج کل جو ملک کے حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے ہر جگہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ ہمارے جو ماشاءاللہ سے ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. زاہد بھٹی صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں ہماری ٹیم کے، انہوں نے سب سے پہلا ڈونیشن کل عمران خان کو 50 لاکھ دیے ہیں اور ابھی ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں PTI ویسٹ مڈلینڈ فنڈ ریزر. آج ہم یہاں آئے، ہمارے لیے چھوٹی سی دعوت تھی. As a women's secretary, it's very good that we can see how our community is embracing Rifat Mughal جو ایک فیمیل ہے اور ہم سب کو اس دعوت میں سب نے بلایا ہے. آج ہم اگرچہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں سب نے مل جل کر کام کر رہے ہیں. ہمارے نیو پریزیڈنٹ ہے وہ ویسٹ مڈلینڈز، اب ان سے مل چکے ہیں. تو یہ تھا کہ جو برمنگھم کے پریزیڈنٹ تھے ان کی اناؤنسمنٹ تھی، اور دوسرا جو بہت اہم جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو فنڈ ریزنگ کے لیے ایونٹ ہم لوگوں نے اس کا اہتمام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ڈیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہم لوگوں نے کہ یہ کب ہونا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہاں سے فنڈ ریز کریں اور وہاں پر جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو مدد فراہم کی جائے. ہمارے جو انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے ہیں
उसके बाद हम मिलजुल कर काम करेंगे। हम फंड रेजर का एहतमाम कर रहे हैं यहाँ बर्मिंघम में, तो आप सब लोगों से अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। शुरका का कहना था कि अगर पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत हो तो फिर हम मुल्क में भी जमहूरियत को जल्द परवान चढ़ा सकते हैं। अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। दौरे का मकसद सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस शदीद सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए जुमा से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 9 से 10 दिसंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसका मकसद मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाली तबाही और कुदरती आफत का मुकाबला करने वाले पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ इजहार यकजहती करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें वो मौसमियाती तब्दीली से होने वाली तबाही के कौमी और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मौसमियाती तबाही से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा भी करेंगे, जहाँ वो बेघर खानदानों और मुतासरा इलाकों में इब्तदाई बचाव और अमदादी कार्रवाइयाँ करने वालों के साथ बातचीत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल लाखों मुतासरा लोगों के लिए हुकूमत की बचाव और अमदादी कोशिशों की हमायत में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमदाद के काम की निगरानी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान इस कुदरती आफत के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बारे में आलमी बेदारी को मजीद फरोग देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा 33 मिलियन मुतासरा पाकिस्तानियों की इंसानी और दीगर जरूरियात के लिए हम आहंग और मरबूत बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के फ्लड रिस्पांस प्लान की फंडिंग के लिए $160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील की 30 अगस्त को इस्लामाबाद और जेनेवा में बेक वक्त मुनक्कद होने वाले लॉन्चिंग तकरीब में एक ताकतवर वीडियो पैगाम में फौल तौर पर हमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुसलसल इस तरह की आफात को मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुंसलिक करने पर जोर देते रहे हैं और वो आलमी बरादरी को खबरदार भी करते रहे हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों को बर वक्त और मौसर तरीके से हल न किया गया तो इससे हमारे सियारे को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तमीरों के मरहले और मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की पायदार बैनुल-अक़वामी हमायत की अहमियत को भी उजागर करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।